بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے سپارہ نمبر 16 سے درس نمبر 4 میں سورہ کہف کی منتخب کردہ آیات 86 سے لے کر 89 تک پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا، پھر کلام مفسر کی تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کو ذکر کیا جائے گا. تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هامئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. آئیے عزیز طلباء کرام، ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ سب سے پہلے ربط جانیے. تو مفسرین کرام پہلا تعلق کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر حضرت ذوالقرنین کی حکومت کے بارے میں ذکر ہوا تھا، اور ان آیات کے اندر آپ کے دوروں اور سلطنت کی وسعت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. اس کا دوسرا تعلق کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ ان آیات کے اندر رب تعالی حضرت ذوالقرنین کو بھیجا اور ایک دیوار بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پچھلی جو آیات تھیں ان میں یتیم بچوں کی دیوار کو سیدھا کر کے کھڑا کیا گیا تھا. اور ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ تیسرا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت خضر نے بتایا کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ میں نے کیے ہیں، اور اب یہاں سے خود رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے کس طرح اپنے بندے ذوالقرنین سے سارے کام کروائے ہیں. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین پہنچے کس جگہ؟ مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، ای موضع غروبها، یعنی سورج کے ڈوبنے کی جگہ. وجدها تغرب فی عین حمیئۃ، اب دیکھتے کیا ہیں کہ انہوں نے پایا کہ سورج ڈوب رہا ہے فی عین حمیئۃ، ایک سیاہ گدلے چشمے کے اندر، ذات حمات وہی الطین الاسود، یہ کالی مٹی کا ایک گدلا سا چشمہ تھا. اور یاد رہے وغروبها فی العین فی رأی العین، یہ در حقیقت سورج کا ڈوبنا نہیں تھا، بلکہ یہ ڈوبنا ان کی آنکھوں میں تھا. حضرت ذوالقرنین کو ہی ایسا لگ رہا تھا. وَإِلَّا فَهِيَ أَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا، حالانکہ سورج جو ہے وہ تو دنیا سے بہت بڑا ہے، وہ کس طرح ایک چشمے کے اندر ڈوب سکتا ہے. وَوَجَدَ عِنْدَهَا، اور اسی چشمے کے پاس، ای العین یعنی اس چشمے کے پاس پایا حضرت ذوالقرنین نے قومن، ایک قوم کو، جو قوم کیسی تھی؟ کافرین، وہ کافر تھے. قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، بے الہام، ہم نے گفتگو کیسے کی ذوالقرنین کے ساتھ؟ الہام ہم نے کیا ذوالقرنین کو. اما ان تعذب، یا تو انہیں عذاب دو، یعنی اختیار دے دیا، یا تو انہیں عذاب دو اور قتل کر دو اس قوم کو. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان کے ساتھ بلائی کر لو اور انہیں اپنا قیدی بنا لو. قال، ذوالقرنین بولے، اما من ظلم، بہرحال جو ظلم کرے گا اور جس نے شرک کر لیا، فسوف نعذبہ، ہم اسے عذاب دیں گے، نقتلہ یعنی اسے قتل کر دیں گے، ثم يرد الى ربہ، پھر اپنے وہ رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو رب تعالیٰ اسے سخت سے سخت عذاب دیں گے.
बिसुकून الکافی نقرہ کی اعراب بیان کر رہے ہیں، حرکت بیان کر رہے ہیں، بسکون الکافی وضمھا کہ نقرہ بھی پڑھا گیا ہے اور نقرہ بھی پڑھا گیا ہے، شدیدا فی النار، تو اس کا ترجمہ کر گیا کہ نقرہ کون سا عذاب ہے؟ ایسا عذاب جو بہت سخت ہوگا اور جہنم کے اندر ہوگا، رب تعالی ایسا عذاب ان لوگوں کو دیں گے۔ آئیے ان آیات کی تفسیر کے بعد تشریح و توضیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں سے رسول اللہ نے جب ذکر فرمایا سکندر ذوالقرنین کا، تو یہ بھی شان مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نبی جو عرب سے باہر نہیں نکلا، ہاتھ میں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، کوئی تورات یا انجیل نہیں، لیکن ایک پہلے سے گزرے ہوئے بادشاہ کا اس طرح سے قصہ سنا دیا کہ اس کی شخصیت کا ایک ایک پہلو لوگوں کے اوپر عیاں ہو گیا، اس کا بچپن، اس کا بڑھاپا، اس کی جوانی، تہذیب و اخلاق، اس کی خدا ترسی، قرب الہی اور دین و ایمان اور رحم دلی، یعنی ذوالقرنین کا ایک ایک قصہ، ایک ایک بات رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ تو یہ رسول اللہ کی شان کی طرف اشارہ رب تعالیٰ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ کے ذریعے کفار مکہ کو اور یہودیوں کو اپنے محبوب کی زبانی رب تعالیٰ نے جواب سنوایا، اور پھر آپ نے اس کی فتوحات کا ذکر کیا، آپ نے اس کے سفروں کا ذکر کیا، آپ نے اس کے دوروں کا ذکر کیا، اور ذوالقرنین جس طرح آیا، جس طرح اس نے قوموں کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہوا اور لوگوں کے ساتھ اس نے باتیں کی، جو اس کے معاملات تھے وہ رسول اللہ نے کفار مکہ کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیے، جو کہ آپ کی شان کی طرف اشارہ ہے۔ بتا رہے ہیں کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پر زمین خشک اور آبادی کے آخری کنارے پر جب وہ پہنچا، جس کے آگے دلدلی یعنی برف، پانی یا مٹی یا کیچڑ والا علاقہ تھا، مغرب کے وقت حضرت ذوالقرنین وہاں پر پہنچے اور سورج کو چھپتے ہوئے دیکھا۔ حد نکاح تک پھیلے ہوئے دلدلی علاقے میں سورج چھپ رہا تھا، اور یاد رہے وجدها تغرب فی عین حمیئة ذات حمیئة وہی الطین الاسود وغروبها فی العین فی رأی العین، یہ صرف نظر کا احساس تھا، ورنہ سورج ڈوبتا نہیں ہے، سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے، اور یہ احساس ہر نظر کو ہوتا ہے، یعنی یہ ان کی فقط آنکھ کا ایک دھوکہ تھا کہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس قوم کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں کہ وجد عندها قوما، ذوالقرنین نے ایک قوم کو وہاں پر پایا، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پر ایک شہر آباد تھا اور وہاں پر 12,000 افراد موجود تھے جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جب دیکھا کہ سورج انہیں محسوس ہوا ایک گدلے چشمے کے اندر ڈوبتا ہوا، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ ان کا جو خدا ہے یعنی سورج جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، وہ ایک گدلے چشمے کے اندر ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، الہامی طور پر ہم نے ذوالقرنین کے ساتھ گفتگو کی اور ہم نے انہیں فرمایا کہ ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے، چاہو تو اس قوم کو قتل کر دو اور چاہو تو انہیں اپنے حسن اخلاق کے ساتھ قیدی بنا لو تاکہ یہ راہ راست کی طرف آ جائیں۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اپنی لشکر کے ساتھ خطاب فرمایا اور ان سے کہا کہ انہیں کہیے کہ یہ راہ راست کی طرف آ جائیں، ورنہ جو شرک کرے گا ہم اسے عذاب دیں گے، اسے قتل کر دیں گے، اور قیامت کے دن بھی رب تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہت ہی سخت اور شدید قسم کا عذاب ہوگا۔ نقرہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بسکون الکافی، یہ کاف کی تسکین کے ساتھ ہے اکثر قرائے کرام کے نزدیک، اور نافع جو ہیں انہوں نے اسے نقرہ پڑھا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں نقرہ پڑھیں یا نقرہ پڑھیں تو اس کا معنی شدید، بلیغ، وجیع اور علیم کے معنوں میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی شدیداً فی النار، بلیغاً فی النار، وجیعاً فی النار، علیماً فی النار کے معانی میں ہوگا، یعنی سخت سے سخت رب تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ آگے گروہ ثانی کا ذکر کر رہے ہیں، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فلہ جزاء الحسنى، بہرحال جو ایمان لائے گا اور اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے جزائے حسنہ ہوگی، یعنی جنت ہوگی، ای الجنہ۔ والاضافۃ للبیان، یہ جو جزا کی نسبت حسنہ کی طرف کی گئی ہے یہ اضافت بیانیہ ہے، اور ایک قراءت کے اندر نصب کے ساتھ ہے، جزاءن کو نصب کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ فراح کہتے ہیں امام فراح کے یہ جو جزاءن کا نصب ہے یہ تفسیر کی بنا پر ہے، یعنی نسبت کی جہت کا اعتبار کرتے ہوئے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے پھر اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے۔ أَيْنَ أَمْرُهُ بِمَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ، یعنی اپنے افعال کے اندر اسے آسانی کا حکم دیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا، وہ ایک اور راستے کی طرف چل دیے، اور وہ راستہ کون سا تھا؟ نحو المشرق، اب مشرق کی طرف آپ نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ آئیے اس کی توضیح پیش کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر کے ساتھ بیان کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ جو ایمان لے آئے گا اور صالح عمل کرے گا پھر اس کے لیے بڑی ہی بھلائیاں ہوں گی، اور اس کے لیے سارے کاموں کو ہم آسان کر دیں گے، یعنی اس کے لیے یہ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور اگلی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اپنا ساز و سامان اور اپنا لشکر لیا اور ایک نئے محاذ کی طرف یعنی مشرق کی طرف آپ چل پڑے اور اس کی طرف سفر کو اختیار کیا۔ تو اس میں دیکھیے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى کے اندر قرائے کرام نے کافی سارا اختلاف فرمایا ہے۔ حسنہ سے مراد جنت ہے، جو مکی اور مدنی اور بصری اور کوفی اکثر قرائے کرام ہیں وہ اسے فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى یعنی جزا کی رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی حسنہ کی طرف اضافت کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس میں تعویل کی دو وجہیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ انہوں نے حسنہ کو اعمال صالحہ کا صلہ بنایا ہے، یعنی اعمال صالحہ کی مراد بنایا ہے، تو گویا عبارت ان کے نزدیک یوں ہے ان یجعل الحسنى مرادا بها ایمانہ واعمالہ الصالحہ فیکون معنی الکلام اذا ارید بها ذلك واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله جزاؤها ای جزاؤها، یعنی انہوں نے اعمال صالحہ کا صلہ جو ہے وہ حسنہ کو بنایا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ حسنہ کا اگر جنت معنی لیا جائے تب بھی اسے فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى ہی پڑھنا چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم میں کافی جگہ مذکور ہے جزا کی جو اضافت ہے وہ حسنہ کی طرف کی جائے گی، جیسے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اس طرح۔ اور بقیہ جو قرائے کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى یعنی جزا کو منصوب پڑھا جائے اور منون پڑھا جائے تو وہ بھی حسنہ سے مراد جنت ہی لیتے ہیں، اور ان دونوں میں سے وہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ اس کا جو نصب ہوگا یہ مصدر کی بنا پر ہوگا، گویا اصل عبارت یوں بنے گی یجازیہم جزاء الجنہ۔ تو مفسر کریم کے نزدیک جو ارجا اور راجع اور انسب روایت ہے اور قرات ہے وہ یہی ہے کہ اسے منصوب پڑھا جائے تفسیر کی بنا پر، گویا اس طرح عبارت ہوگی فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، یہ منصوب بھی ہوگا اور منون بھی ہوگا۔ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ اضافت بیانیہ ہے، جزا کیسی ہوگی؟ جزا حسنہ عطا کریں گے ہم۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور سارے ہی افعال جو ہیں ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ آج کے سبق کے اوپر عزیز طلبہ کرام کچھ اعتراضات ہیں جن کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہوا کہ لفظ وجدہ کو ذکر کیا، ایک جگہ پہ وجدہ تغرب اور دوسری جگہ پہ آیت مقدسہ میں وجدہ عندہ۔ وجدہ موجود کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا پا لینا۔ تو پہلے وجدہ کو کیسے ممکن ہے کہ پایا جائے؟ کیسے ممکن تھا کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ کے اندر ڈوب جائے؟ حالانکہ دوسرا تو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک قوم کو چشمے کے کنارے پر پا لیا، لیکن پہلے واجدہ کا معنی درست نہیں آ رہا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں وہ جانیے احباب کے واجدہ افعال قلوب میں سے ہے، اور قلبی حقیقت کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، اور یہ قلبی حقیقت کے اوپر واجدہ دلالت کرتا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔
ایک حقیقت بصری ہوتی ہے، ایک حقیقت واقعی ہوتی ہے اور ایک حقیقت ضمنی ہوتی ہے۔ جو پہلا واجدہ ہے یعنی سورج کا ڈوبنا جو محسوس ہو رہا تھا ایک چشمے کے اندر، وہ حقیقت بصری ہوتی ہے، یعنی جسے ہم فقط محسوس کرتے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے محسوس کرنے سے اس کا حس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو پہلا واجدہ حقیقت بصری کے اوپر موقوف ہے، لہٰذا آپ نے جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ وہ احباب جنہوں نے حضرت ذوالقرنین کو نبی نہیں مانا وہ غلطی کے اوپر ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے کل نا کے ذریعے ذوالقرنین کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ تو اس کی توضیح مفسر کریم نے اپنے قول الہام کے ساتھ کر دی کہ الہام کا جو لفظ ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ الہام کا تعلق یہ ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہاں پر لفظ وحی کا استعمال ہوتا ہے، اور کل نا یا قالا کے صیغہ کو دلیل بنا کر کسی کو نبی ماننا یہ بہت ہی کمزور دلیل ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کے لیے بھی اور شہد کی مکھی کے لیے بھی قول مصدر کا استعمال جو ہے وہ قرآن مقدس میں کیا جا چکا ہے۔